وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم میزبان محفل، حاضرین محفل، ناظرین محفل، شاملین محفل، متعلقین محفل، متوسلین محفل، میزبان محفل، عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول تے سنیہ دا عقیدہ خالی غلامان اصحاب رسول نہیں، نال وابستگان دامان آل رسول۔ معزز حاضرین و ناظرین، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی ساڑھے نہایتی واجب الاحترام ارشد صاحب دے والد گرامی دے اللہ پاک دراجات بلند فرمان، انہاں دی قبر انور نو میرے شیخ کریم دی قبر انور دا صدقہ جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنان، انہاں دی روح نو تسکین عطا فرمان تے انہاں نو اعلیٰ علیین چ اللہ تعالی جگہ نصیب فرمان۔ جتنے بھی حاضرین تسی تشریف لے آئے جے، نہایتی واجب الاحترام قابل صد تکریم محمد آصف چراہی صاحب، الحمدللہ رونق ٹھوکر نیاز بیگ، الحمدللہ قبلہ صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضرین و قبول و منظور فرمان، سب نو اجر کثیر عطا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ اس آیت کریمہ دے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے نوازیا گیا، انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ تسی مجھے ایسے مقام نال نواز دیتا ہے کہ میرے تو پہلے ایسا مقام کسی نو عطا نہیں کیتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ اسی تواڈے دل نو تواضع کرن والا پایا، اسی تو اس مقام نال نواز دیتا، لیکن ایک گل دھیان نال سن لو کہ زندگی دے آخری لمحات تک میری توحید تے محمد دی محبت تے قائم رہنا۔ عرض کر دینا یا اللہ کیا تیری توحید نال محمد دی محبت ضروری ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں پیارے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، فرشتے، نبی، رسول کسی کو بھی پیدا نہ کرتا، موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی وجہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ احادیث قدسیہ موجود میں اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوبہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا والآخرہ، اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا و آخرت کو نہ بناتا، آگے گل مکا دیتی پھر میں لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اللہ حضرت نے جناب تو شعر کہنے کہ میرے کریمہ کا وجہ تخلیق کائنات نے تسی ایک باری اچھی سبحان اللہ کو تاڑے میں گوشت گزار کر دینا، بار والے بھی کو ذرا سبحان اللہ۔ وجہ تخلیق کائنات کی ذات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرت فرمان دینے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں کچھ بولا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی وسیع و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علیم ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و دواں تمہارے لیے صبا جو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے اگر صرف اتنی سیدہ میں ترجمہ کرا نا قرآن کریم کی آیت مبارکہ دے لقد جاءکم رسول ادھر ترجمہ بنے گا آ گئے تمہارے پاس رسول اتبے کہ میں ترجمہ کر رہے ہوں آ گئے تمہارے پاس رسول بندہ پنڈی جب کے ترجمہ کرے گا کہے گا آ گئے تمہارے پاس رسول بندہ پشاور بے کے ترجمہ کرے گا کہے گا آ گئے تمہارے پاس رسول بندہ افغانستان بے کے ترجمہ کرے گا کہے گا آ گئے تمہارے پاس رسول بندہ انگلینڈ بے کے ترجمہ کرے گا کہے گا آ گئے تمہارے پاس رسول بندہ دبئی بے کے ترجمہ کرے گا کہے گا آ گئے تمہارے پاس رسول بندہ جناب گرامی ہندوستان بے کے ترجمہ کرے گا کہے گا آ گئے تمہارے پاس رسول میں عالم تخیل دے اندر عرض کی تھی علامہ اقبال دی بارگاہ اے اقبال نکات کلے نا تمام ترجمہ نشک تمام لاہوری کلندر جدید و قدیم دے علوم تے دسترس رکھن والے علامہ اقبال رسول ایک کے لاہور والے کہنے نے ساڑھے وال پشور والے کہنے نے ساڑھے وال افغانستان والے کہنے نے ساڑھے وال بلوچستان والے کہنے نے ساڑھے وال انگلینڈ والے کہنے نے ساڑھے وال ہندوستان والے کہنے نے ساڑھے وال اے رسول اے اقبال رسول دیکھ کے لیکن رسول کتھے کتھے آ فرمایا دھیان نال سن لے میرا رسول دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے میرا رسول دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے فرمائے میرے رسول دے بارے پوچھنا ہے دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اباب زی وقار کو 4-5 بابے رال کے بہ گئے مثال ہے جو دیکھے کہ گال نو چلانا ماں لیکن مختصر رکھا گئے انشاءاللہ کیونکہ نماز اثر دا وقت بھی قریب ہے ایتھی انشاءاللہ ادا فرماواں گے جناب گرامی 3-4 بابے رال کے بہ گئے ایک کہنے لگا یار راتی علامہ صاحب دی تقریر ٹی وی نے سنی بڑا مزہ آیا دوجہ کہنے لگا یار میں بھی سنی بڑا مزہ آیا تیجا کہنے لگا میں بھی سنی بڑا مزہ آیا چوتھا کہنے لگا ساڑھے ٹی وی دے نہیں آیا کول انہوں دا مڈا کھڑا سی کہنے لگا ابا جی کیسے پینڈوں والی گلاں کر دے ساڑھے ٹی وی تے کیویں آندا وہ کہنے لگا پتر ساڑھا ٹی وی نہیں کہنے لگا ابا ٹی وی تے ہے لیکن وچوں ٹیوباں سڑیاں ہویاں نے
جناب گرامی جس ٹی وی دیا ٹوپا سڑیاں ہون انہاں دی سکرین تے علامہ صاحب نہیں آندے تے جنہاں دے دل مردہ ہون انہاں دے گھر چ کملی والا نہیں آندا تے دل ہوے زندہ ہوے گولڑے دا تاجدار دل ہوے زندہ ہوے پورا شریف دا تاجدار دل ہوے زندہ ہوے عارف کھڑی دی ذات دل ہوے زندہ ہوے میرے داتا علی گنج بخش علی حجویری دل ہوے زندہ حضرت مجدد الفسانی ہون پھر میرے نبی نواز ور میرے نبی آج بھی آ جاندے جے نہیں تے عارف کھڑی کو لو پوچھ لو کہندے نے آمی آمی ناچر لامی آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو واری آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو واری تو میں دین ایمان بندے دا تے بھی نے میں کس کاری مڑ مڑ جان لبا پہ آوے چھوڑ ویلی تن دی کلی اڑی کا متھو ناوے کدرو آواز سجن دی تے جنہاں نے ماری ہے نا آواز تے جڑے پاک دل والے سن جڑے پاک زبانہ والے سن جڑے محب رسول سن جڑے غلام رسول سن جڑے عاشق رسول سن تے کوٹ مٹھن دے تاجدار کوٹھے تے چڑھ گئے تے سردیاں دی رات ہوئے پئی تے رات پوماک دی رات ہوئے تے سردی پئی ہوئے ہلکی کی بارش بھی برسے خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹی رحمت اللہ علیہ چھاتے چڑھ گئے تے مدینہ پاک والمو کر لیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے میرے کولو پر نہیں کہ میں اڑ کے آ سکا میرے کولو زار نہیں کہ میں پیسہ خرچ کر کے آ سکا تو آٹے واسطے تے کوئی مشکل نہیں نا تے مدینہ پاک والمو کر کے نالے روندے روئی جان تے نالے سرائی کے جو شیر آکھے نے آپ نے اچھی سبحان اللہ کو میں تاڑے گوش گزار کر دینا سبحان اللہ مدینہ پاک والمو کر کے کی عرض کر دینے سرائی کی زبان سے ہکواری لنگا تو ساڑی اجاتے ہکواری لانگا تو ساڑی اجاتے میں داریاں کرے سوں سائی سکا لہا کے تاکے دی ململ جے پور دے چیرے لکھلال نیلم دے بکراج ہیرے میں جوشہ بھی دے سوں رجا کے ہکواری لانگا تو ساڑی اجاتے میں داریاں کرے سوں سائی سکا لہا کے آپ نے چیزاں گنیاں نے جناب ٹاکے دی ململ اس وقت ٹاکے دا کپڑا بڑا مشہور سی بڑا مہنگا سی جے پور دے چیرے جے پور دے کپڑے لکھ لال نیلم دے بکرا جیرے کہہ لگی یا رسول میرے کار آؤ تانو فلان چیزاں میں بطور تحفہ پیش کرانگا اگے عرض کر دینے پھل پان مصری الاچیاں مگے سا پھل پان مصری الاچیاں مگے سا اتنی گلاباں تھی ململ دوے سا کنگی کرے سا مہندی لوے سا کول بہے سا دولا بنا کے ہکواری لنگا تو ساڑی اجاتے بیتاریاں کرے سو سائی سکا لہا کے کہ جدو گیا نا اپنے والتیان توجہ رکھنا کہہ لگے غلام فریدہ تو اہمی انہی چیزہ گندہ جا رہے ہیں تیرے کلو تے ہے ہی کک نہیں تو پھر کی عرض کر دینے سونے انجتا غریبہ پر دل تعمیرے انجتا غریبہ پر دل تعمیرے میں جو شہر بھی دیسو رجا کے ہکواری لانگا تو ساڑی یہ جاتے داریاں کرے سو سائی سکا لہا کے اگے کی عرض کر دینے سونے جس ویلے تسی میرے کار آگئے نا پھر میں تانوں جان نہیں دینا زورے جے ویسوں پھر ونجن نہ دیسوں زورے جے ویسوں پھر ونجن نہ دیسوں کل پا پلڑو پہ منتا کرے سو کہتے نے رب کائنات دی قسم میری زبان تے شیر سی میں اپنی جاگت یہ کھانل دیکھیا حضور بما صاحبہ میرے کارچ آگئے میرے کارچ سویرہ ہو گیا کملی والے دا پھیرا ہو گیا جنہاں نے بلائے سچے دل نال میرے کریم آ جاندے نے پاویں ترخانہ دا پتر علم دین کیوں نہ بلاوے
پاویں علم الدین جنہ دورہ سے کل تو شروع ہو رہے 31 اکتوبر پاویں علم الدین شہید علیہ رحمہ کیوں نہ ہونا تو جناب گرامی راجپال بدبخت نے میرے سونے نبی دی شان سے گستاخی کی تھی کتاب شائع کی تھی پبلیشر سی راجپال بدبخت علم الدین 21 سالہ نوجوان تو جناب گرامی ظاہری طور تے پڑھے بھی نہیں سن تو ناس علم الدین پڑھے بھی کوئی نہیں سن 3 سال مدرسے جاندے رہنے لیکن حرف شناس بھی نہ ہو سکے 3 سال مدرسے جاندے رہنے کیونکہ قدرت کہہ رہی سی اے کسے استاد کو لینو میں نہیں پڑھانے نو میرے یار دی اکھاں پڑھان گیا اینو میرے یار دی نظرہ پڑھان گیا جس ویلے نہیں نہ پڑھ سکے تے آپ دے والد گرامی دا نام ہے طالبند امی جان دا نام ہے چراغ بی بی تے جناب گرامی بڑے پائی دا نام ہے محمد دین کام سی والد گرامی دکتر خانہ دا ایک دن والد گرامی کہنے نے محمد دین یار علم دن پڑھیا تے کوئی نہیں چلے انہوں اپنا کام بھی سکھا چھڑی ہے علم دن کام تے چلے گئے تے جس ویلے کام تے گئے نا تے کام تے جا کے ترخانہ دا کام سی نا جی تھوڑی پھاڑ کے تے اس طرح کے لکڑی ٹھوک دینے آواز آتی ہے ٹھک آواز آتی ہے ٹھک کھیل ٹھوک دینے آواز آتی ہے ٹھک قدرت مسکرا کے کہہ رہی جو زمین تے بے کے ٹھک ٹھک کرن والیا ایک وقت آئے گا تو انہوں میں ایسا اپنے محبوب دا عاشق بنا چڑھا گا کہ عاشقہ نے دیلہ چے داکے کرتا چلا جائے گا جناب گرامی علم الدین علیہ رحمہ والد گرامی نے مختصر کر رہے ہیں وہاں کیونکہ آپ دور سے پا کے برکت حاصل کرنے واسطے والد گرامی نے ٹھیکہ لے لے کوہاٹ ریلوے سٹیشن دا تے آپ دور دی نماز پڑھن گئے کوہاٹ ریلوے سٹیشن دی مسجد دے اندر نماز بار پڑھے نے اندروں کسی دے رون دی آواز آوے زاروں کو تا چیخا مار کے کوئی روندہ پہ نماز بھی نہ پڑھی گئی مکمل کر کے اندر گئے جا کے دیکھیں وڈیرے یہ بابا جی نے جناب گرامی ہے بھی مزور نے تو چیخا مار کے رون پہ علم الدین علیہ کول چلے کے جا کے فرمایا بھی بابا کیوں رونا پہ ہیں بابا جی فرماندے نے پتر تو کتھوں آئے فرماندے نے میں لاہور تو آیا ہاں بابے دی چیخا اور نکل گئیاں کہہ لگے تیرے لاہور دے اندر ایک راجپال کھتری نے میرے نبی دی شان دی گستاخی کی تھی ہے میں رونا اس لیے پہ ہوں کہ کملی والیا میں بڑھا ہو گیا ہاں کملی والیا میں معذور بھی ہاں کملی والیا میرا کوئی جوان پتر بھی نہیں جڑا کہ تیرے بدلے لے لیندہ جس میں اتنی گل سنی تھی علم دین علیہ رحمہ نے اکھا چاسو آگے رو کے کہہ لگے بابا گھبرانا میں نے پتہ لگے انتخاب تیرا نہیں ہو میرا گیا ہی انتخاب میرا ہو گیا ہی کیونکہ آپ اپنے مقدر دی ہندی ہے گل آپ اپنے مقدر دی ہندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزارہ سی مکے دے وال جڑی داچی ذرا بھی نہیں سکتی سی چل وہ تیرا اشتشاہ سواران دے کم آ گئی کہہ لگے بابا انتخاب میرا ہو گیا ہے تینوں کچھ دنہ بعد خبر مل جائے گی علم دین جوان نے اس خطری دا کام تمام کر دیتا ہے آپ نے اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے پتیجہ عطا کیتا ہے محمد دین دے کار بیٹا پیدا ہویا ہے علم دین علیہ رحمان پیغام آیا کہ دیکھن واسطے اب دیکھن چلے گئے لاہور واپس کوہاٹ تو جس ویلے لیکن وہ بچہ زندہ نہ رہ سکیا وہ تو جنازہ لے کے جا رہے ہیں جناب گرامی رستے دیکھے لوگ احتجاج کر رہے ہیں جلوس نکل دے پہ ہیں رات جس ویلے کارا کے چار پائی تے دونوں پائی لیٹے ہیں نا محمد دین تے علم دین گرمیاں دی رات سی تے علم دین فرماندے نے پائی محمد دین بھائی جان احتجاج تے جلوس کا دے نکل دے پہ ہیں وہ کہہ لگے بھی اس طرح راجپال کھتری نے نبی پاک دی شان سے گستاخی کیتی ہے مسلمان جلوس کا ڈرے نے کہتی کتاب نو حذف کیتا جائے روکی جائے کہنے تے پابندی لگائی جائے علم دین کو کہنے لگے بھی محمد دین بھائی جڑا راجپال کھتری نو مارے گا انہوں انعام کی ملے گا محمد دین کہنے لگا انعام انہوں کی ملے انہوں پھانسی دا چوٹا مل جائے گا تو وہ آس کے کہنے یار پیچھے پھانسی لے اور چاہی دا کی ہے کہنے لگے راتی ستے ہیں علم دین علیہ رحمہ فرماندے نے کسی نے سینے تے ہاتھ مار کے علم دین اٹھ نبی پاک دا جا کے بدلا لے کہنے لگے میں ستا رہا دوجی رات پھر خواب آ گئی سینے تے ہاتھ مار کے کسی نے علم دین جا نبی پاک دا بدلا جا کے لے تیری سرکار نے قبول کر لی یہ شہادت کہنے نے صبح اٹھے نے آپ دیکھ دوسی محمد رشید ہو دا نام سے بڑے لنگوٹی یار سن صبح جا کے نا محمد رشید نو کرو بلا لیا بلا کے انارکلی تے پر بڑا جا تھڑا سی کوئی جتھے لوگ بیٹھتے سن جا کے دونوں یار بہ گئے علم دین فرما لگے محمد رشید چھیدیا انہوں کہندے سن چھیدیا راتی میں خواب دیکھی ہے تے چھیدے نے اس طرح منہ دیکھ علم دین دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں بھی دیکھی ہے کہنے لگا پہلے میری خواب سن علم دین فرما لگے سنا جیڑی خواب حضرت علم دین ہوئی سی وہی محمد رشید نے بھی آئی
وہ کہنے لگے علم دین کہنے لگے میں انہوں واصل جنم کرنا ہے. محمد رشید کہے میں واصل جنم کرنا ہے. کہنے لگے اس طرح گل نہیں مکنی, پرچیاں پا لینے ہیں. جدی نکل آئی وہ ایک کام کرے گا. 2 پرچیاں پائیاں, ایک تے لکھا علم الدین, دوجہ تے لکھا محمد رشید. بچے سکول جا رہے سن. علم الدین نے ایک بچے نے بلایا علیہ رحمہ, بچے نے بلا کے لگے یار بیٹا پرچی تے چوک. جس ویلے پرچی چکی گئی نا تو علم الدین دا نام نکل آیا. محمد رشید کہنے لگا میں نہیں مننا دوبارہ پرچی پائی جائے. دوبارہ پرچی پائی, پھر حضرت علم الدین دا نام نکل آیا. پھر تیجی باری پرچی پائی گئی, پھر حضرت علم الدین دا نام نکل آیا. محمد رشید نے اٹھ کے سینے لا لیا, متھا چوم کے کہنے لگا علم الدین میں نے پتہ انتخاب تیرا کملی والے نے کر لیا ہے, لیکن میں تیرا وعدہ کر رہا ہوں جتنی دیر تک زندہ رہاں گا تیری قبر تے جھاڑو دیندا ہی رہاں گا میں. جناب گرامی انتخاب ہو گیا. اپنی امی جان کو کہندے نے امی جان تھوڑے جے پیسے ذرا مینوں زیادہ چاہیے دینے. اب دی امی جان کہندے نے پتر تے پیسے کدی منگے ہی نہیں. عرض کہتے ہیں امی جان چاہیے دینے, تھوڑے جے پیسے زیادہ لے. آپ کی امی جان نے دے دیتے. جا کے ایک جناب گرامی لوہار دی دکان تو پرانا جا خنجر خریدیا, انہوں تیز کیتا, تیز کر کے اپنے کور رکھ. صبح فجر دی نماز داتے گنج بخش علی حجویری دے مزار تے پڑھی آ کے. تے جس ویلے نماز پڑھ لئی نا تے سرکار علی حجویری دی بارکاہ چرچ کردے نے گنج بخش علی حجویری داتا صاحب علیہ رحمہ میرے پیچھے کوئی لابی نہیں ہے, میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں کہ جیتے کہنتے میں کام کرنے لگا ہوں. تسی دعا کرو اللہ میرے کامیابی عطا کرے. کہہ لگے نہیں دعا کیتی نا, ایک مجذوب کو ولی اتھے بیٹھا سی, انہیں داتا صاحب دی قبر تو ہار چک کے علم دین دے گلے چ پا دیتا. جڑی اس گل دی نشانی سی کہ علم دین جا تینوں داتا علی حجویری نے قبول کر لے, نبی پاک نے بھی قبول کر لیا. اتھوں نکلے انارکلی آ گئے, بدبخت دی دکان اتھے باہر آ کے صبح صبح ہی آ گئے. تے کیونکہ باہر ہندوان دا پہرا سی, پولیس والے انہوں نے گارڈ بٹھائے سن, کیونکہ وہ دیتے پہلے بھی 2 حملے ہو چکے سن, راجپال کھتری تھے. آپ نے نا ہندوان نا تھوڑا جا طریقہ کن بنا کے نا والیاں پا لیاں تاکہ وہ سمجھن کہ بھی کوئی ہاں جی جناب اکرم تک روک نہ سکنو. والیاں پا لیاں. میں کئی پیس وٹائے ہوئے ایک یارہ تیرے ملنے انہوں. جناب گرامی آگے چائے والا کھوکا سی ہوتے ہوتے کول آگے بہ گئے. انہوں کہہ لگے بھی ایتھے راجپال کنے بجے دکان تے آندہ ہے؟ انہیں کہا جی فلان ٹائم تے. آپ بہ کہتے چاہ پی لاپے. وہ دکاندار کہتے جنی دیر تک راجپال نہیں نہ ہے چائے پی لے رہے ہیں. بار بار چائے مگا گئے, پی بھی جان جس میں لے آیا نا راجپال. انہیں اشارہ کہتا وہ سامنے آگے, بڑا بدبخت بڑا بسورا سی بدبخت جنمی کتا گھڑی چوت رہا. انہیں کہا وہ راجپال آگے. وہ کہنے لگا دکاندار کہنے لگا میرا میں انج لگا ہے میرے اشارے تو پہلی علم دین اتھے پہنچ گیا ہے. وہ جا کے کتابہ سیٹ کرنا شروع ہو گیا. آپ اندر چلے گئے, جا کے کہنے لگا راجپال تنہوں خیال نہیں آیا میرے نبی دی شان دی گستاخی کرن تو پہلے کیا لے نبی پاک دے غلام اس دھرتی دے زندہ نے جڑے تیرے کو بدلہ لے سکتے نے, ایک انہوں خنجر دے وار کیتے, بدبخت زمین تے ٹیر ہو گیا. تسلی کر لئی تسلی. اے بھی آندہ کتابوں جس ویلے مار کے باہر نکلے نہ پھر دوبارہ اندر آئے نے کہ میں چیک کروں بچتے نہیں گیا. رولا پہ کے ساڑھے کھتری نہیں کوئی مار گیا. پولیس والا دوڑ دا آ گیا. کہ آپ نے نہ باہر نکل کے پھر چھری تو اندے پہ سن ہلکا سی باہر لگا, چھری تو رہے نے کپڑے اپنے بدبخت خون تو پاک کر رہے نے. پولیس والا کہ جوان دوڑی نا. کیا لگو آرام نہ لا, اوے آرام نہ لا بدبختہ, میں کسی دنیا دار سودا نہیں کیتا, مدینے والی سرکار نال کیتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد یا غوث اعظم. اے بھی آندہ ہے کتابہ دے اندر. آپ خود تھانے چلے گئے, جیڑا ڈیوٹی دے ایسی نا مجھے بڑا افسر اس وقت دا تھانے وہ دی ٹیبل تے جا کے چھری رکھی. انہوں کہنے لگے میں راجپال نو مار آیا ماں. وہ کہنے لگے جے مارے تے دوڑ جا پرا. فرماندے نے مرد میدانہ چوں نہیں نٹ دے. وہ کہنے لگا چلا جا. وہ کہنے لگا آج میں تیرے تے کہنے لگے پرچہ کر میرے ہوتے. کہنے لگے میں تیرے تے پرچہ کر لما کل قیامت والے دن میں مدینے والی دی بارگاہ کی عرض کروں گا یار تو تے کہہ سکے گا نا یا رسول اللہ میں تواڈے گستاخ نو واصل جہنم کیتا سی. میں کی کہاں گا سونے تیرے غلام تے پرچہ میں کیتا سی. میں کملی والے انہوں اپنا منہ کی راٹ دکھاواں گا. جڑے لبیک یا رسول اللہ تحریک دے نوجوان عاشقان رسول دے ہوتے جڑے معاذ اللہ بمباری کر رہے ہیں, گولیاں چلا رہے ہیں, بدبختو کی رسول اللہ نے جواب دو گے. ایتے کہہ سکن گے نا عاشقان رسول یا رسول اللہ تواڈی ناموس دی خاطر اسی سڑکاں تے نکل آئے سی, اسی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی. تسی کی کہو کہ یا رسول اللہ تواڈے غلاماں تے گولیاں اسی چلائیاں سن.
کیڑا منہ کملی والے نو دکھاؤ گے؟ تو جناب گرامی علم دین علیہ رحمہ فرماتے ہیں پرچہ کر، پرچہ ہو گیا، جیل چ چلے گئے۔ اس ویلے جیل چ گئے، خبر پورے ہندوستان پوری دنیا پھیل گئی۔ ہن علم الدین علیہ رحمہ نو ملن واسطے کدھر گولڑے دے تاجدار آ رہے ہیں، کدھر علی پور دے تاجدار آ رہے ہیں، کدھر سیال دے تاجدار آ رہے ہیں، کدھر علامہ محمد اقبال آ رہے ہیں، کدھر محمد علی جناح قائد اعظم آ رہے ہیں، بڑے بڑے ولی آ کے علم دین مل رہے ہیں۔ تو جناب گرامی قائد اعظم جس ویلے آئے نا، آ کے کہنے لگے علم دین ایک باری کہہ دے میں نہیں ماریا تے بچانا میرا کام ہے۔ فرمایا لگے کی آکھے؟ کہنے لگا ایک باری کہہ دے میں نہیں ماریا بچانا میرا کام ہے۔ کہنے لگا جاؤ انگریز نہ پڑیا، ایک کوئی زندگی کی چنگا کام کیتا ہے وہ دے تو بھی مکر جمع میرے پلے کی رہ جائے گا، میں کملی والے نو کڑا منہ دکھاواں گا۔ جناب گرامی مایوس لوٹے۔ جس ویلے ہیرنگ ہوئی آپ نو پھانسی دی سزا سنا دیتی گئی، اتھوں نکلے نے میاں والی جیل چلے گئے نے۔ مختصر کر رہے ہیں، بہت مختصر۔ جس ویلے میاں والی دی جیل انہوں نے بھیجنا چاہے نا، حکومت وقت نے انگریزان دی حکومت سی، انہوں نے رات دے وقت انتخاب کیتا تاکہ رات نو لے کے جاواں گے، لوگ احتجاج نہیں کریں گے، لوگ استقبال نہیں کریں گے۔ میاں والی دے اندر ایک مجذوب اللہ دا ولی سی، جڑا جتھے بیٹھا اتھے بیٹھا ہی ہے، نہ کسی نال گل کر دے، نہ کسی نال بول دے، نہ اٹھ کے چلدا پھردا، بیٹھا ہر جگہ تے، ہر وقت بیٹھا ہی ہے، کسی نال کوئی گل بات نہیں کردا۔ لیکن جس ویلے علم الدین دی سواری میاں والی ول ٹری ہے نا، انہیں اٹھ کے رولا پانا شروع کر دیتا، لوگوں نے دروازے کھڑکائے، وہ لوگوں اٹھو ستے ہو، نبی دا عاشق علم دین آ رہے جے، استقبال آ کے کرو باہر۔ دوڑا لگائے، گلیاں صاف کرے، پانی ترو کے، دروازے کھڑکائے، لوگ کہتے ہیں ہو کی گیا ہے، تجھے کدی بولیا ہی نہیں سی۔ کہنے لگا پہلے میں کدی بولیا نہیں سی، میں نے بلوایا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگا کدی دوڑیا نہیں، کہنے لگا میں دوڑے تھے، میں نے دوڑایا جا رہا ہے، میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ لوگوں نے بیدار کر، نبی دی عاشق علم دین دا استقبال کرن۔ انہوں نے ارادہ کسی نکلے کوئی نہ بار استقبال ہی کوئی نہ کرے۔ لیکن جس ویلے حضرت غازی علم الدین دی سواری میاں والی پہنچی، بے تحاشا لوگ استقبال کرنے واسطے آ گئے۔ جناب گرامی پھر وہ مجذوب جڑا اللہ دا ولی سی، انہوں نے کیا ایک شہر دے اندر دو عاشق نہیں رہ سکتے، ہن یا علم دین رہے گا یا میں رہاں گا، اوتھے وصال ہو گیا ہوگا، مجذوب اللہ دے ولی دا وصال ہو گیا۔ میاں والی جیل چلے گئے۔ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قمر الدین سیالوی علیہ رحمت والد گرامی ملن گئے میاں والی جیل سے، جا کے کہنے لگے علم دین حضرت یوسف بھی قید دے اندر سے، تو بھی قید دے اندر ہے، تو ان میں سورت یوسف نہ سناوا؟ فرمایا لگے انہیں سناؤ سرکار۔ جس ویلے انہوں نے سورت یوسف پڑھنی شروع کی تھی نا، تے رکت آری ہو گئی، زیر دی زبر، زبر دی زیر ہونا شروع ہو گئی، تے جتنے غلطی ہوئی علم دین درست کران، حضرت علم دین درست کران کے سرکار اتھے انج پڑھنا ہے، سرکار اتھے انج پڑھو، سرکار اتھے غلطی لگ رہی ہے۔ تے جس ویلے پڑھ لی نا سورت یوسف، تے جڑے نال غلام سن کہنے لگے سرکار، جڑے مرید نال سن کہنے لگے سرکار تسی تے بڑے پکے حافظ ہو، تے تو ساڈے چشتیہ سلسلے دے اندر سورہ ملک نو بطور وظیفہ بھی پڑھیا جاندا ہے، لیکن سرکار تسی بھول کے کیوں ہو سکے سی؟ فرمایا لگے میں آپ نہیں بھولیا، مینوں پلوایا گیا ہے تاکہ علم دین دا علم ظاہر ہو جائے۔ پوچھے علم دین پڑھیا کتوں ہے؟ تو تے ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکیا، لیکن علم کتوں آ گیا؟ کہنے لگے جناب تسی بہ کے استادہ کو پھٹیاں تے بہ کے پڑھیا جے، مینوں مدینے والا آپ آ کے پڑھا کے گیا جے، جنہوں تے مدینے والا آ کے پڑھا کے جاندا جے۔ جناب گرامی علیہ رحمہ وقت گزرتا چلا گیا، رات آ گئی، بلکہ آپ دے تختہ دار 31 اکتوبر دی صبح آپ نو پھانسی تے لٹکایا گیا۔ اور رات جڑی سی اس تو 4 دن پہلے دی گل ہے، فرماتے ہیں میں اپنی کوٹھڑی چ بیٹھا ہاں کہ یکدم میری اکھ لگی، تے جس ویلے میری اکھ کھلی نا، ایک اونچے لمبے قد والے حسین و جمیل چہرے والے ہستی میرے سامنے آ گئے۔ میں کہنا تسی کون دے؟ تے کہنے لگے میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ۔ کہنے لگے عرض کر دینے ہاتھ جوڑ کے سرکار تسی تے اللہ دے کلیم جیس میرے نمانے دی کوٹھڑی دے اندر، میری جیل دے اندر کیوں تشریف لے آئے دے؟ موسیٰ کلیم اللہ فرماندے علم دین کافی دینہ تو نا مدینہ پاک نبی دی سلطان دی کچہری جیسی سارے نبی حاضر ہوندے ہیں، تے جدوں بھی سرکار دی بار کچھ آنے ہیں نا، نبی پاک تیری ہی گلہ کرتے ہوندے سن، تے میں کہ میں جا کے دیکھیں میں ہے کہنا چنائے ہو، میں تیری زیارت کرنا آ گیا ہاں۔ جناب گرامی تختہ دار دے جس صبح آپ نے لٹکنا ہے، رات آخری ملاقات واسطے آپ دے کاروالے انہوں بلایا گیا، سارے کاروالے آگئے، لیکن آپ نے پہلے پیغام پہ جیسی روندہ کوئی نہ آوے، کیونکہ میں دنیا تو ناکام ہو کے نہیں جا رہے، میں کامیاب ہو کے جا رہے ہاں۔ سارے ہسدے آؤ، سارے مل گئے، پائی بھی مل گئے، پہنا بھی، پرجائی بھی۔ تو جس ویلے ماں دی باری آئی نا، ماں تے پھر ماں ہے نا جی، ماں دے کھچ آنسو آ گئے۔
رونا شروع کر دیتا. آپ فرماتے ہیں اماں رونا پریشان نہ ہو, آج خوشی دا دن ہے, اللہ دا شکر ادا کرن دا دن ہے. اماں کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہوئیں گی کہ جس ویلے بروز قیامت اللہ فرمان گیا شہیدان دی ماں ادھر آ جاؤ, جنہوں نے اپنے پتر میرے یار دے دین تے قربان کی تیرے ادھر آ جاؤ. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کریں گے یا اللہ میں تیرے یار دے نام تو اپنا حسین قربان کیتا. جناب زینب سلام اللہ علیہ آکے کہنے عرض کریں گیا یا اللہ میں تیرے یار دے دین تو اپنے انہوں محمد قربان کیتے. ام البنین آکے کہنے گیا یا اللہ میں تیرے یار دے دین تو اپنا علی و عباس قربان کیتا. اما تو بھی اسے لائن چ لگ جائیں عرض کریں یا اللہ میں بھی تیرے یار دے دین تو اپنا علم دین قربان کیتا سی. اما کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہوئیں گی کہ تو انہوں دی صف سے کھلو جائیں گی کہ جس صف دی سردار سیدہ کائنات ہوں گیا. اینی گل کی تھی پہلے ماں دی اکھا جاسوس, پھر ماں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا. جناب گرامی کار والے مل کے چلے گئے, ڈاکٹر آگے چیک کرن واسطے. چیک اپ ہوندہ ہے پہلے مکمل چیک اپ, پھانسی دے مجرم جنہوں جناب گرامی پھانسی دے لٹکانا ہوئے چیک اپ کرن آ گیا. انہیں جس ویلے چیک کیتا نا ڈاکٹر حیران ہو گیا. جس ویلے آپ جیل چاہے سن 124 پونڈ وزن سی تو جس ویلے آخری رات 140 پونڈ ہو چکیا سی. حیران ہو کے کہنے لگا بھی علم دین میں آج تک جتنے بھی پھانسی دے جڑے ہوندے نے جناب گرامی لوگ مجرم جڑے ہوندے نے انہوں تے وزن تے میں کٹدا دیکھے تیرا تے ود گیا ہے. تینوں کہا دیا خوشیاں نے وزن تے خوشی نال ود ہے. فرما لگے کیوں نہ مینوں خوشیاں ہون, کدھر مینوں گولڑے دے تاجدار ملن آ رہے نے, کدھر علی پور دے تاجدار ملن آ رہے نے, کدی شہنشاہ ولایت حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں, تے کدھر شہنشاہ ولایت مولا علی شیر خدا آ رہے ہیں. اسے رات دی گل ہے کہ جس صبح اپنے تختہ دار تے جانا ہے فرماندے نے ادھی رات دا وقت جڑا جیل دا ہے سے نا جدی ڈیوٹی سی ہوتے عبداللہ وہ کہنا میں کی دیکھیا علم دین علیہ رحمت دی رات تک اپنی جیل چ موجود نے, لیکن جس ویلے ادھی رات تو وقت ٹپیا نا میں کی دیکھیا علم دین اپنی کوٹھڑی چ کوئی نہیں. میں حیران پریشان ہو گیا, میرے جناب کا رونا آ گیا, میری چیخا نکل گیا. علم دی نہ لبیا پھانسی تے مینوں لٹکا دیتا جائے گا. کہہ لگے میں تالا چیک کرا تالا بھی لگا ہے, اندر بندہ کوئی نہیں. کہہ لگے جس ویلے آئے نا تہجد دا وقت میں کی دیکھا علم دین اپنی کوٹھڑی دے اندر چوب مار کے بیٹھا ہوا ہے. میں تالا کھولے میں جا کے قدمہ جڑے کیا میں کہ علم دین دس میں مان گیا تو عام نہیں تو خاص ہے کوئی, دس گیا کدھر سی. کہہ لگے اے عبداللہ میرے ہوندیا میری زندگی ظاہری زندگی دے اندر کسے نو نہ دسی جس ویلے میں دنیا تو لگا جاواں پھر پاویں دس دیں. کہنے لگے ادھی رات دا ویلا جس ویلے گزریا نا میری اس کوٹھڑی دے اندر مولا کائنات شیر خدا آ گئے. آ کے مینوں فرمایا لگے علم میں چل تینوں نبی پاک بلا رہے ہیں. تے میں نبی پاک دی بارگاہ وچ گیا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اپنے سینے نال لا لیا تے سینے نال لا کے فرمایا علم دین دنیا میں رہنا چاہتے ہی ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. تے میں عرض کیتی سونیا دنیا نو میں کی کرنا میں تواڈے کول ہی آنا چاہنا وا. سرکار فرماندے علم دین اگر تو چاہنے نا دنیا تے رہنا حالات میں بدل دوں گا. حالات ایسے پیدا ہو جان گے کہ جس جج نے تیرے خلاف لکھی نے سزائے موت اپنی قلم نال تیری بریت لکھے گا. اگر تو دنیا دے رہنا چاہنا ہے کہ یا رسول اللہ نے میرا اپنے قدمات ہی بلا لو, میں سرکار دی بارگاہ چرچ کر کے آیا ہوں, یا رسول اللہ میرا اپنے کول بلا لو. جناب گرامی وقت تو بھی گزر گیا, ہن سحری دا وقت آ گیا کہ جڑا وقت ہے پھانسی دا آپ نے 2 نفل ادا کیتے, روزہ رکھ لیا. تے جس ویلے تختہ دار وال جا لگے نے نا وہ جلاد سی جڑا جلاد وہ کہنے لگا علم دین ایک باری تو کہہ دینا میں نہیں ماریا اے ویلا تے نہ ویکھنا پیندا. کہنے لگے کی آکھے وہ کہنے لگا ایک باری کہہ دینا میں نہیں ماریا ویلا تے نہ ویکھنا پیندا. آپ دی ترکت تاری ہو گئی. کہنے لگے اوے چلیا تینوں کی پتہ ہے ویلا کدی کسی نوں لبیا ہے؟ اے ویلا ویکھن واسطے اللہ دے ولیاں نے ساری رات مصلیاں دے گزار دیتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, اللہ لا کر کے راتاں گزار دیتی ہیں مصلی دے اوتے. مینوں تے ایک ہندو مارن والا ویلا لب گیا ہی او تو اے پھانسی دا پھندا دیکھنے میں اپنے کملی والے نوں دیکھنا پیا وا. جس ویلے جناب گرامی لے کے چلے جا کے اب تختہ دار تے چڑھ گئے. جس ویلے تختہ دار تے چڑھے نے انہیں آپ دے ہاتھ مبارک بھی باندھ دیتے تھے, پیر بھی بننا لگا ہے. فرمانے نے کیوں باندھنا پہ ہیں؟ وہ کہہ لگا میں اس لیے باندھنے پہ ہیں کہ جس ویلے میں تختہ کھچنے نہ تھلوں تو جڑا پھانسی دا مجرم ہوندے پھڑک دے تڑپ دے اس لیے بنی دے تاکہ تڑپے پھڑکے نہ. فرمان لگے چلیا تو قاتلہ نو تے پھانسیاں دیتی ہوں گے کدی کسی عاشق نو پھانسی نہیں دیتی ہوئے گی.
میں تڑپاں گا نہیں، میں تے اپنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر میں چل جاواں گا، نہ بن میرے ہاتھ تے پیر۔ جناب گرامی جس ویلے پھندا آپ دے گلے پا لگے، آپ نے اس پھندے نو چومیا، وہ کہہ لگے علم دی نہیں کی کرنا پہ ہیں، فرمان لگے چلیا تینوں کی پتہ ہے اس موت دے اندر بھی کتنا مزہ ہے۔ وہ کہہ لگا کی مزہ ہے؟ فرمان دے تو ایک پاسے تو پھندا لے کے کھڑا ہے نا پھانسی دا، تے تو پھندے نو دیکھنا پہ میں دیکھنا میں میرے رسول میرے واسطے پھلاں دے ہار لے کے کھڑے نے، تو پھندا میرے گل چ پائیں گا، جنت دے پھلاں دے ہار میرے رسول میرے گلے چ پا دیں گے۔ جناب گرامی گل مختصر کراں، جڑے آپ دے آخری الفاظ سن، آپ نے کلمہ شہادت پڑھیا، جڑے آخری الفاظ سن وہ کی سن؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ کی الفاظ سن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر دے الفاظ سن۔ آپ دی روح مبارک کف سے انسری تو پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نبی پاک دے عاشق صادق حضرت علم الدین شہید علیہ رحمہ، جناب گرامی آپ جنت دے راہی بن گئے، نبی پاک دے ناتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کیتا انگریزاں دی حکومت سی، انہوں نے اپنوں لاوارثاں دے قبرستان تے دفن کر دیتا، اسے میاں والی جیل دے اندر ہی احتجاج کیتا گیا، جس اندر علامہ اقبال بھی شامل سن۔ ایک کمیٹی بنا دیتی گئی کہ جنہاں نو کیا گیا بھی تسی جا کے علم دی دا جستے اقدس کٹ کے تے لاہور لے کے چلے جاؤ۔ جس ویلے گئے نا جسم اقدس کڈن واسطے، علامہ اقبال بھی نال سن، تے کئیاں جس ویلے چلا لگے نے آپ دی قبر انور دے ہوتے، آپ نے فرمایا کئی کوئی نہ چلائے، نبی بھی عاشق ہے لہذا مٹی ہتھاں نال پیچھے کرو، ہتھاں نال مٹی ہٹائی گئی، تے جس ویلے آپ دی جستے اقدس تے کول پہنچے نے، ایک کمبل آپ دوتے دیتا ہویا سی، جس ویلے کمبل ہٹایا گیا، دیکھن والے کہنے نے رب کائنات دی قسم انج لگے جویں خوشبوئاں دے بوتلاں دے ٹکن کسی نے کھول چھڈے، پورا میاں والی خوشبوؤں نال معطر و منبر ہو گیا۔ تے جناب گرامی ہلے بھی پلکاں دے تے پانی دے قطرے ٹہل رہے سن۔ انہوں نے بھی عرض کیتا کہ یا اللہ سانو خشک نہ ہوندے ہی تیرے نبی دے عاشق دی طرح راج کے اکھیاں دے بوسے تے لے لئیے۔ آپ دا جنازہ اتھو لے آئے کہ جناب گرامی لاہور لے کے آئے، 6 لاکھ بندے نے آپ دا جنازہ پڑھیا۔ حضرت جناب گرامی قائد اعظم علیہ رحمہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری، جس ویلے جنازے تے جا رہے نے، امیر ملت رحمت اللہ علیہ دے پاؤں مخلوق دے پیرا تھلے آ کے جتھے گئے، آپ دی پگڑی کھل گئی۔ پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری کہتے ہیں شاہ جی ہوش کرو، کہنے لگے حیدر شاہ جی ہوش نہیں ساڑی ماری گئی ہے، کام ساڑا سی تے ترخانہ دا موڑا بازی لے گیا جی۔ کام ساڑا سی تے ترخانہ دا موڑا بازی لے گیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک باغ پن سے جینا، ایک باغ پن سے مرنا۔ مولا مولوی ظفر علی خان جنہوں نے شعر لکھنے نا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دی قبر انور چاہ آپ تو پہلے لیٹ گئے نے جا کے، لوگوں نے کیا مولوی ظفر علی خان صاحب باہر نکلو تے روئی جان، کہہ لگے علم دین نے قیامت تک کہتے لیٹنے میں ذرا تھوڑا جا لیٹ کے پہلے ہی مزہ لے لما، کہہ لگے جس ویلے میں قبر چو باہر نکلیا تو میں نے انج لگتا سی جی میں علم دین دی قبر دی مٹی دا کنیکشن مدینہ پاک نہ لو گیا ہے۔ 6 لاکھ بندے نے تے جناب گرامی عبدالغفور الوری علیہ رحمہ، شمس الدین بخاری علیہ رحمہ نے آپ دا جنازہ پڑھایا، آپ دی تدفین کر دیتی گئی۔ آؤ نبی پاک دے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا ہوتے اپنا تن من دن قربان کرنے واسطے ہر وقت تیار ہو جائیے، نبی پاک دی ناموس واسطے، نبی پاک دی محبت واسطے، نبی پاک دی غلامی دے اندر، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اے سارے نشیران دے یہ جہاں چیز ہے کیا، اور دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ آخری گالے دوتے کر کے ختم نبوت حوالے نال تے میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جناب آصف جرائی صاحب، ارشد صاحب توجہ رکھنا، سندھ تھر پار کردہ علاقہ ہو گئے، سندھ تھر پار کردہ، او دے ایک بابا جی لوہے دا کام کردے سن تے نام سی انہوں دا برکت علی، کی نام سی انہوں دا، اچھی بولو کی نام سی، کام کی سی لوہے دا تے لوہار سن۔ ایک قادیانی انہوں نے کھلانا شروع کر دیتا تو روز آ کے کہنا میری بھی بات سنے، میری بھی بات سنے، میرا بھی نبی ہے، معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ۔ وہ بابا ان پڑھتے ضرور سی
لیکن کم کردا سی نا کم تے نال کم کردا سی نال کہندا سی یا نبی کی کہندا سی یا نبی کی کہندا سی یا نبی کی کہندا سی یا نبی تے بلے شاہ صاحب دی زبانی آکھاں ہاتھ کار وال تے دل یار وال ہاتھ کار وال تے دل یار وال او دا ارادہ ایسی قادیانی دا کہ بابا پڑھیا پڑھیا کوئی نہیں اگر تے پانی دا قطرہ پتھر دے اوتے بھی ڈگدا رہے او دے بھی سوراخ ہو جاندا ہے تے کوشش کر کے بابے نو معاذ اللہ قادیانی بنا لما معاذ اللہ لیکن بابا عشق دا پکا سی ہو کدی بھی تسی نہیں کدھر لکھیا دیکھو گے بے علم بے نصیب با علم با اے نہیں لکھیا دیکھو گے جتھے بھی لکھیا دیکھو گے کی لکھیا دیکھو گے بے ادب بے نصیب تے با ادب با نصیب بابا عشق دا پکا سی ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن ایک دن بابا جی کہنے لگے بھی نبی تو وہ ہوتا ہے جو اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے جو اشارہ کر کے سورج کو واپس موڑ دے جو اشارہ کر کے درختوں کو چلا دے جو اشارہ کر کے پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے تیرا کی کر سکتا ہے وہ کہنے لگا میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کے پاس علم ہے وہ کہنے لگے میں بھی اپنے وڈیاں کو اس نے شیطان کو بھی بڑا علم سی وہ بھی معلم الملاکوت رہ چکے ہیں جس ویلے 10 دن گزرے نو قادیانی باز نہ آیا ایک دن آیا بابا جی دے کول کہنے لگا میری بھی بات سنیں بابا جی کلاڑا تیز کر رہے سن توجہ رہتے رکھو توجہ ارشد صاحب حق اللہ توجہ ادھر رکھو بابا جی کلواڑا تیز کر رہے سن تے جس ویلے آگے نا اچانک قادیانی اپنے پتروں کے دن رحمت علی وہ کہنے لگا جی بابا جی وہ کہنے لگا رحمت علی حویلی دے دروازہ چیک کرنا جے بند تے لا چھڑ تالا انہوں نے پتر نے تالا لا دیتا قادیانی اگے آگے آ کے کہنے لگا میری بھی بات سنے کہنے لگا جی میں تیری تسلی نہ سنا تے کلواڑا سیدھا کر لیا دو تے قادیانی دوڑے جان بچانے واسطے کہنے لگا بابا میری جان بخش دے وہ کہنے لگے کوئی صورت تے نہیں ہے گی لیکن ایک صورت ہے تیری جان بخشی جا سکتی ہے وہ کہنے لگا کی بابا جی کہنے لگے زمین تے لیٹ جا وہ قادیانی زمین تے لیٹ گیا بابا جی نے کلواڑا دی گردن تے رکھتا رکھ کے فرماتے نے ہوں دس مرزا اچھی بولو گے سبحان اللہ یار باہر والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ کہنے لگے ہوں دس تیرا مرزا کی ہے کہنے لگے پکا حرام وہ سنب یافتہ کمینہ ہے پکا جنم یہ پکا سوار ہے جس ویلے ساری گلہ کڑوا لیا بابا جی کہہ لے اٹھ کے کھڑا ہو جا وہ کم بنا پہ ہے بابا جی کہہ لے کہ کم بنا کلواڑا ہوں تو پھڑ اللہ کرے اس جملے تے ساڑی غیرت جاگ جائے توجہ رکھنا کہہ لگے کلواڑا تو پھڑ تو میں لگئی لیٹن ہوں تو میرے نبی دے بارے میرے کو پوچھ لیکن پوچھ رہے ہیں نہیں ہے پہلے میری لات واٹ میرا بازو کٹ پھر میرے نبی دے بارے میرے کو پوچھ میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے لیکن ایک کوئی آواز آئے گی سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مقتدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا سب سے نبی اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ نعرہ باد رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا رسول رسالت اللہ آستانہ علیہ چورا شریف زندہ باد حضور تاجدار چورا شریف زندہ باد حضور قبلہ پیر حافظ جی سرکار زندہ باد صدائے چورا شریف ایندا ہے ایندا ہے ایندا ہے ایندا ہے